जरदारी और ये इमरान खान, ये दोनों एक ही सिक्के का नाम है, एक ही सिक्के का। एहतसाब सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं, एहतसाब सबका। देखो हमने रोक लिया। अगर मुझे जरदारी के साथ अलायंस करनी पड़ी और उसको सदर बनाना पड़ा तो मैं अब क्या कहूँ? 22 साल जो मैं लोगों को कह रहा हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे? वो छोड़े कि लोग मुझे क्या कहेंगे? मैं अपनी शक्ल शीशे में कैसे देखूंगा? अपने सियासतदान भाइयों को कहता हूँ, मैं अदलिया को कहता हूँ और मैं अफवाज पाकिस्तान को कहता हूँ, खुदारा आए मिल बैठे। हमें अदलिया से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हम कोई रास्ता निकालें जो सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाजरीन, इदारा जाती बालादस्ती की जंग में रियासती बालादस्ती की औकात ही क्या है कि अदालती अहकामात के परखच्चे 4 सू बिखरे हैं। 5 मार्च को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने खादिम हुसैन रिजवी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल जारी किए थे, मगर उन्होंने मफरूर भी उन्हें करार दिया गया ऑफिशियली। और आज एक बार फिर हम देख रहे हैं इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म सुनाया है। मगर गुज़िश्ता 13 दिनों में जो जिम्मेदार इदारे ये जुर्रत ना कर सके, क्या वो अब ये कारनामा सर अंजाम दे देंगे अगले चंद दिनों में? यह है वो सवाल कि जिसकी तह में रियासती बालादस्ती का सारा फलसफा छुपा है। अनफॉर्चुनेटली खादिम रिजवी का मामला चूंकि मजहबी लबादे में लिपटा है, इसलिए हुकूमत के औसान खता है। मगर राव अनवार की क्या कीजिए नाजरीन, राव अनवार की गिरफ्तारी में रियासती इदारे क्यों खामोश हैं? रियासती इदारे यहाँ तक नाबल्द हैं कि राव अनवार आखिरकार है कहाँ पर है, किसके साथ है, कहाँ से लेटर्स लिख रहा है, कराची इस्लामाबाद तक पहुंच जाने वाला ये पुलिस अफसर है या फिर उम्र यार जैसी तिल्स्माती शख्सियत के बैरून मुल्क फरार होते पकड़े जाने के बावजूद गिरफ्तार ना हो सका? ये मालूम हो गया कि एयरपोर्ट पर लैंड क्रूजर के जरिए पहुंचा, मगर उसके बाद इसे जमीन निगल गई, आसमान खा गया। आखिर ये पता क्यों नहीं चल पा रहा कि ये किस साइबा के नीचे छुपा बैठा है कि जिसकी दहलीज तक पहुंचते पहुंचते इंतजामी पांव कांपने लगते हैं? ये कपकपाहट भी इसी रियासती निज़ाम की बालादस्ती का खुल्लम खुल्ला इजहार है। फिर आ जाइए इसहाक डार साहब की जानिब। इसहाक डार साहब को कब से अदालत ने तलब कर रखा है, मगर ताहाल इश्तिहारी हैं और मर्द आहन तो फिर ऑफकोर्स मर्द आहन है। जजेस नजरबंदी केस हो या फिर आइन से गद्दारी जैसे संगीन मुकदमात के बावजूद रियासती निज़ाम की मजाल के कटहरे में ला खड़ा करे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को। ये वो हकायक नाजरीन के जिनके होते हुए इस निज़ाम में मजहबी, सियासी और अस्करी रहनुमाओं के गिर्द एहतसाब के दायरे खींचना संगीन गुस्ताखी है कि ये वो फॉल्ट लाइन है कि जिसको छूना अपनी या फिर अपने बच्चों की मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अस्करी कमर दर्द हो या फिर सियासी दर्द दिल का ये आर्जा बुनियादी तौर पे एट द हार्ट ऑफ इट इस निज़ाम का वो दर्द है कि जो एज वी स्पीक लाइलाज है। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ रिटायर्ड जनरल अब्दुल कय्यूम मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, PMLN के सेनेटर हैं। हमारे साथ नफीसा शाह साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लास्ट बट नेवर द लीस्ट फ़हद हुसैन, सीनियर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सो अगर आप इजाज़त दें ज़रा से एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। सवाल बहुत हैं हुकूमत से, अपोजिशन से भी। फ़हद बताइएगा कि ये अगर आप आज ही का दिन देख लें और अदालती सारे केसेस देखें और अदालती जो समात हैं उनको फॉलो करें, मुख्तलिफ राव अनवार जो हैं मफरूर हैं, एक वज़ीर साबिक वज़ीर इश्तिहारी है डार साहब, एक जनरल है जो 2.5 साल से अपना बयान नहीं रिकॉर्ड करा रहा, और फिर आप देख रहे हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब अगेन मज़हब के आड़ के अंदर कह लीजिए या मजहबी एक वो इशू है जिसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, द हॉट पोटैटो। क्या पता लगता है इससे? In the last 4 years, has the progress been made? I think इससे जो पता लगता है ना, वो बिल्कुल एक क्लियर इसका आउटकम है। वो ये कि एक जो सिस्टमिक फेलियर है ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द रूल ऑफ लॉ, यानी जो हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में बड़े मसाइल हल क्यों नहीं होते, उनमें मेरे ख्याल में मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ये है कि आपको पता है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है और वो बड़ा कन्वीनियंटली ओवरलुक हो जाता है। ये जो आपने 3-4 एग्जांपल्स दी, ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जहां पे सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ हो रहा है।
اور جب وہ سلیکٹو ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس سلیکٹیوٹی کے پیچھے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. جب وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آتا ہے تو لا کمپرومائز ہوتا ہے, اور جب ایک بار آپ لا کو کمپرومائز کریں پھر آپ اس کو جب مرضی ہر وقت کریں, اور جب آپ نے اس کو کمپرومائز کرنا شروع کر دیا یور سسٹم گیٹس بروکن. تو یہ ایک عجیب سا ایک وشس سائیکل بنا ہوا ہے. جب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اکراس. ٹھیک کہاں سے ہونا ہے؟ یہی تو سوال جرنیل سے ہونا ہے, سیاستدان سے ہو رہا ہے, پولیس افسر سے ہونا ہے, کہاں سے صحیح ہونا ہے؟ Severity of the punishment is less important than the certainty of punishment. Absolutely. وہ certainty یعنی کہ عمل درآمد ہونا certain ہے, یقین اس کا ہو اگر عام شہری کو. وہ نہیں ہوتا. اس کے اوپر ہمارے ایک اپنے شاید جو ہے نا سماجی رویے بھی ایسے ہیں. کوئی بڑا آدمی ہے apply this to قصور کے انسیڈنٹ جو بار وہی انسیڈنٹس ہوتے ہیں because certainty of applicability of law نہیں ہے ادھر. نہیں پتا کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا, کمیٹیز بنی ہیں. مجھے بتائیے گا جنرل صاحب کیا بات ہے یہ جنرل مشرف کے حوالے سے ہمیں فوج تو بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنا رویہ, اپنا ایک مائنڈ سیٹ, انسٹیٹیوشنل تھنکنگ تبدیل کر لی ہے. لگتا ہے اگر سلیک ہے تو وہ پھر آپ کی جانب سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ قانون کی اپلیکیشن اکراس دی بورڈ سب کے اوپر ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جیسے ملکوں میں یا تیسری دنیا کے ملکوں میں جب حکومتیں چل رہی ہیں تو اس طرح کی ایشوز آتے ہیں. آپ دیکھیں ایون پرویز مشرف کے کیس میں دی ویری فیکٹ کہ ان کے خلاف چارج شیٹ بنائی گئی, دی ویری فیکٹ کہ وہ پروڈیوس ہوئے کورٹس کے اندر, اینڈ دین ہی وینٹ ٹو دی جو بیماری کی وجہ سے پھر کورٹس کا جیسے اگلے دن نثار صاحب نے پورا اس کو ایکسپلین کیا بیکاز ہی واز دی انٹیریئر منسٹر, اور انہوں نے کہا کہ ہیلتھ ریزن پہ میں باہر جانا چاہتا ہوں اور پھر میں آ جاؤں گا. ان کے وکیل نے کہا تو آنا چاہیے. میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ اسٹیٹ ہے کہ جن لوگوں کی یعنی اپنا پروگیٹو ہے نا کہ آئے نہ آئے. اپنا ڈار صاحب کا بھی اپنا پروگیٹو ہے, ادھر مشرف صاحب کا بھی اپنا پروگیٹو ہے, خادم حسین رضوی بھی کھلم بیٹھے ہیں ان کا بھی اپنا پروگیٹو ہے. بہت سے لوگ باہر سے گرفتار ہو کے آئے ہیں یہاں. یہ ابھی ایک پروسیس چل رہا ہے نا. ابھی تو عزیر بلوچ کا آپ نے شارجہ سے اٹھا لیا مگر ادھر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. نہیں, ہاتھ ڈالنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں ابھی پرویز مشرف صاحب کے متعلق ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ بدلے گی تو ہم آ جائیں گے یا ہمیں گارنٹی دی جائے کہ سیکیورٹی ہوگی. سیکیورٹی گارنٹی تو انٹیریئر منسٹر کہہ رہا ہے کہ گارنٹیڈ ہے سیکیورٹی. اور میں مجھے تو ایکچولی تعجب ہوا جنرل صاحب جو خط ہے انٹیریئر منسٹری کا, یہ میں ابھی اپنے پڑھ رہی تھی, اتنے نفیس طریقے سے, اتنے پیار سے, محبت سے, اٹ ول بی مچ اپریشیٹڈ اگر بتا دیں کہ آئٹنری کیا ہے سو وی کین میک دیز ارینجمنٹس. اگین اپلیکیبلٹی آف لا اٹس ناٹ دا سیم فار ایوری ون دین اٹ سیمز نا. لینگویج میں تو کرٹسی اپنے طور پہ ہوتی ہے نا کہ یہ تو ہم پرویز مشرف سے بات نہیں کر رہے, وہ ایک ایکیوزڈ ہے. ہم ان کے وکیل نے جو بات کی ہے کہ جی آپ ان کو گارنٹی کریں تو ہم کہ انہوں نے کہا ویل اپریشیٹ, آپ ہمیں ڈیٹیلز دیں کہ کیا ہے. اینڈ آف کورس گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. ان کو پہلے بھی پروٹیکشن, اتنی پروٹیکشن کی وجہ سے ان کو گھر کے اندر رکھا ہوا تھا اور ان کے ارد گرد آفٹر آل ہی ہیز بین اے بگ ٹارگٹ, ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے تھے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور ابھی تک وہ ایکیوزڈ ہے. صاحبہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اب مشرف کو واپس لانا حکومت وقت کے اپنے فیور میں نہیں ہے. ان کا اپنا بیانیہ جو ہے چیلنج ہو جاتا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ادارے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر وہ آ گئے, ان کے خلاف یہ مقدمہ منطقی انجام تک پہنچ گیا, فوج نے اپنی پروٹیکشن مزید آگے نہ کی, سو آئی مین یو کانٹ ایون کال اسٹیبلشمنٹ کا بلف سو ٹو سے نا ادھر, کیونکہ ابھی وہ ان کو زبردستی لایا نہیں جا رہا, پروسیس آگے نہیں چل رہا. ڈو یو تھنک کہ اپنے بیانیہ کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے ادھر؟ میں پہلے تو آپ کی جو فہرست تھی اس میں ایک مین کیس مسنگ ہے اور وہ ہے میاں نواز شریف کا خود کا ای سی ایل کا. شرجیل میمن ای سی ایل پہ ملک میں باہر ہوتے ہیں, ریفرنس بھی ان کے اوپر نہیں ہوتا اس وقت, فارمل ریفرنس وہ ای سی ایل پر آ جاتے ہیں. فیصلہ کر لیا کہ ڈیفینس منسٹری کو اس حوالے سے آفیشلی ریکویسٹ کی جائے گی. یہ جب رول آف لا کی بات ہے تو جو فرسٹ فیملی ہے ان کے اوپر ریفرنسز بھی ہیں, ہر کچھ ہے, تو ان کا نام کیوں ای سی ایل یہ بھی فہرست میں ڈال دیں. پھر آپ نے جو ان کا پوچھا ہے جنرل مشرف, وہ تو بہرحال پروگیٹو ہے نا, انٹیریئر منسٹری کا پروگیٹو ہے, حکومت کا ہے کہ ای سی ایل میں ڈالیں کہ نہ ڈالیں. دیکھیں وہ جو انہوں نے بات کی نا فہد نے, سلیکٹیو جسٹس, سارا ایشو سلیکٹیو جسٹس کا ہے نا. میاں صاحب کا سارا نیریٹو مجھے کیوں نکالا,
जनरल मुशर्रफ को कोई कुछ नहीं कहता, इसको नहीं कहता, उसको नहीं कहता, ये तो सिलेक्टिव जस्टिस वाली बात है ना कि मेरे ऊपर सारा कुछ है। तो ये भी सिलेक्टिव जस्टिस का इशू है ना कि जब औरों का आप ECL में डालते हैं तो इनको आपने क्यों नहीं डाला। फिर आप जनरल मुशर्रफ चौधरी साहब बड़ी लंबी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते हैं और फिर मियाँ साहब कहते हैं मुझे क्यों निकाला। हम उनसे पूछते हैं आपने जनरल मुशर्रफ को क्यों निकाला? आपने उनको ECL में आपने आराम से उनको आपने डाल दिया, उनको आपने जाने दिया। उस वक्त शायद आपकी कोई वही जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसको आप बुरा भला कह रहे हैं, हो सकता है उनकी कोई मफामती प्रोसेस हो जिसकी वजह से आपने उनको निकाला। तो अब वो फिर आप उनको वापस लाएंगे, कैसे लाएंगे? ये बड़ा टेस्ट होगा गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जो इनका एक बयानिया है वो कोर्ट्स को चैलेंज कर रहे हैं कि कोर्ट्स जो हैं सिलेक्टिव जस्टिस ना करें, तो कोर्ट्स ने अब बॉल इनके कोर्ट में आके फेंक दिया है। उन्होंने कहा है चलें जी, खादिम से बाहर जाने के लिए भी कोर्ट बॉल इन्हीं के कोर्ट में था, इन्हीं से कहा गया था। अगर आपको याद है प्रोसिक्यूटर सलमान बट साहब थे जिनसे चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई वो सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला इन लोगों ने चैलेंज किया कि डाला जाए ECL में के नाम के नहीं, तो बट साहब एज अटॉर्नी जनरल ही सेड जी आप जो हुक्म करें। उन्होंने कहा ये हमारे फैसले नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना है। एंड अगेन आई हैव द ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ मी एज वेल बिकॉज बहुत से सर माजरत के साथ बहुत से आपके कॉलीग्स आते हैं जो कहते हैं कि जी हमने कोर्ट के ऑर्डर्स थे हमने कर लिया। इट वाज योर प्रॉब्लम। देखें ना, जो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हाँ, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ गलत बयानी की माजरत के साथ। नहीं देखिए आप गलत बयानी देखें ना, वो पढ़ ले बाद में। उन्होंने कहा ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उनको ECL से हटाएं, हमने अपील की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील हमारी रिजेक्ट हुई, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने बट साहब ने मौका बदल लिया सर, हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने बहाल रखा। और उसके बाद आपको मतलब है कि वो गए और उनके वकील ने कहा कि बीमार हैं, बाहर जा रहे हैं, मदर इनकी बीमार है और ये आ जाएंगे, और अभी भी वो वकील कह रहे हैं कि आ जाएंगे। तो ये कोई लाइफ एंड डेथ का इशू नहीं है। देखिए हम बात हमें ऑब्जेक्टिवली एंड प्रिंसिपल पे करनी चाहिए। व्हाट आउट ऑफ दीस इश्यूज इज लाइफ एंड डेथ? नथिंग इज लाइफ एंड डेथ इन दिस कंट्री ना। मैं यही तो मसला है सर। राव अनवार इनकी हुकूमत की सियासी सरपरस्ती है, कोई बैकिंग है, वी डू नॉट नो। खादिम हुसैन रिजवी को पंजाब इंतजामिया खुद तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है या हाथ रखने से आ रही है, वी डू नॉट नो। जनरल साहब अगेन एस्टैब्लिशमेंट तहफ़्फ़ुज़ दे रही है या इनका बयानिया एक्सपोज हो जाता है। इट्स नॉट लाइफ एंड डेथ। ये सारी लिंक होती हैं एक ओवर आर्चिंग थीम में। वो थीम ये है कि कानून के सामने सब बराबर नहीं है। मैं बार बार इस थीम पे वापस इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली जिम्मेदार कौन है? देखिए इसका आपका एक सिस्टम ऐसे बना हुआ है, अब उसमें हम बड़ी एक पीछे चले जाएंगे कि जी आपका ये एलीट कैप्चर है या इस हर बंदे ने अपने मफाद के लिए काम किया है। कवानीन सिस्टम ऐसे बने कि मुझे बेनिफिट कर रहा है अगर मैं उस सिस्टम के ऊपर हावी हूँ, किसी और को नहीं कर रहा। ये तमाम चीज़ें लिंकअप हो जाती हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड इशू। लेकिन बॉटम लाइन ये, रूल ऑफ लॉ को अप्लाई करना, अगर आज मैं अगर उस पोजिशन पे हूँ, मैं कहूँ कि जी मैंने आज से करना है, तो इट कैन बी डन। आपके पास कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, अदारे मौजूद हैं, सिर्फ किसी ने फैसला करना है कि आज के बाद से कानून सबके लिए बराबर है रिगार्डलेस। सो शहबाज शरीफ साहब जब ये कहते हैं कि भाई अब फौज, अदलिया और सियासतदानों को मिल बैठ के काम करना है, इज दिस द, बिकॉज डॉक्ट्रिन्स के बड़े चर्चे हैं आजकल, इज दिस द शहबाज डॉक्ट्रिन? इज दिस अ न्यू फलसफा और न्यू नजरियात जो पार्टी सदारत के साथ लेकर आ रहे हैं? सच अ कोल्ड वॉर टर्म डॉक्ट्रिन पाकिस्तान में हर चीज आउटडेटेड। आई डोंट नो सुहेल वड़ायत साहब का आपने आर्टिकल पढ़ा है कि नहीं? इट्स बीइंग ट्वीटेड, इट्स बीइंग स्पोकन, बाजवा डॉक्ट्रिन। तो आजकल डॉक्ट्रिन वो बड़े मजेदार तरीके से लिखा हुआ है। सब लिख दिया 80s की टर्म है ये। हाँ देखिए उसमें ना बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरीके से ये एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो शहबाज शरीफ साहब बात करें, मेरा ख्याल है देखिए अल्टीमेटली तो सारे इदारों को मिलकर काम करना ही है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। अभी हम एक स्टेट ऑफ वॉर में हैं, हर इदारा हर जमात दूसरे से लड़ रही है, कोई कॉमन चीज नहीं है। ये सिस्टम जब सेटल करेगा तो अल्टीमेटली हर बंदे का इसमें स्टेक है। लोग कहते हैं जी फौज को नहीं होना चाहिए। फौज को आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं? अमेरिका में भी फौज का रोल है, उसका एक वेट है, लेकिन उस सिस्टम के अंदर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। स्टेक होल्डर्स को अपनी जगह बनानी है। हमारे यहाँ फंडामेंटल्स ही नहीं हो पा रहे ना। फंडामेंटल्स अगर सेटल होंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं जनरल साहब से पूछूंगी फॉल्ट किसकी है अभी सर कि अगर स्टेट ऑफ वॉर है तो सियासी जमातें क्या गलत कर रही हैं? बिगिन विद दैट। देखिए सियासी जमातें सबसे पहले ये गलत कर रही हैं कि वो जो बेसिक रूल्स ऑफ द गेम है उस पर एग्री नहीं कर पा रही। अगर उनको जहां से, अब देखें जो कुछ सेनेट में हुआ, अब हमारे पास लॉजिक प्रूफ कोई नहीं है, लेकिन क्लियर है कि मैनिपुलेशन हुई है। ये मैनिपुलेशन क्यों हुई है, किसने की है और कौन उसका टूल बना है,
ये इस तरह के एग्जांपल्स अगर आप लें मेहर, तो आपको आप सियासतदानों उधर तक इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है कि सिस्टम ने फैसला किया हुआ है दैट द सिस्टम वांट्स नवाज आउट, उधर तक इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है। अगर आप सेनेट को देखें तो द संजरानी ऑप्शन जिस तरह जो देखें जो नजर आ रहा है उसमें तो बिल्कुल क्लियर एक पैटर्न नजर आ रहा है। उस पैटर्न को करने में कौन कौन उसका आलाकार बन रहे हैं, सबसे बड़ी और इस्तेमाल हो रहा है। आज ये है, कल कोई और था, उससे पहले पीएमएलए ने खुद ये रोल अदा कर चुकी है। जरदारी साहब ने खुद नफीसा शाह साहिबा मुतनब्बे किया था नवाज शरीफ साहब को, जब सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी के ऊपर छापे पड़े, कराची में छापे पड़े, पर्सनल मीटिंग में भी और एक जलसे से भी खिताब करते हुए वार्न किया था कि अभी मेरी बारी है, इसके बाद आपकी बारी होगी। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। देखिए वो सब चीज़ें अभी भी हो रही हैं, कभी वो चीज़ रुकी नहीं है। ये कहना कि सेनेट में मैनिपुलेशन हुई, देखिए लार्जर इंटरेस्ट दो जमातों ने रोल प्ले किया और अवर्ट रोल था, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं थी। मकसद ये था कि गुज़िश्ता 5 सालों में पार्लियामेंट एक रबर स्टैम्प बन गई है। ये वही मियां नवाज शरीफ हैं जिन्होंने लास्ट जब ये हुकूमत में 2/3 मेजॉरिटी थी तो उन्होंने अमीरुल मोमिनीन वाला कानून, ही हैज़ अ हैबिट कि वो जब आते हैं तो पार्लियामेंट को एक पर्सन स्पेसिफिक कवानीन बनाते हैं, इस्तेमाल होती है पार्लियामेंट, और ये हुआ। इसीलिए एक मकसद था, पीटीआई जितना भी कहे कि नहीं हमने अलायंस नहीं किया है, मकसद ये था कि वो रोक सको वाला जो इनका नैरेटिव है, उनको वाकई हम चाहते थे कि जमहूरियत जो है बेस्ट उस वक्त चलती है जब एक बैलेंस हो। सेनेट क्योंकि फेडरल हाउस है, फेडरेशन का हाउस है, हम चाहते थे कि एक कोई तो उनको वॉच करे, कोई तो चेक हो उनके पावर को, कोई सिस्टम जमहूरी सिस्टम कह रही है ना, उसको मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि अगर जिन्नात और फरिश्ते आ गए तो फिर तो इलेक्शन में हम भी किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। वोट से संजरानी जो है, जो इतना डिबेट का इस वक्त है कि कौन है संजरानी, व्हाट द संजरानी, Sanjrani was elected by 57 voters who were able-bodied senators, elected senators who took oath. उसको फरिश्तों ने तो वोट नहीं दिया। सर मैं अच्छा चलिए, आप ब्रेक लेना चाहते हैं? नहीं आप बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ सेनेट में हुआ ये पूरी कौम को पता है, और उसके को डिफेंड करना, ये कहना कि ये सब कुछ बड़ा ट्रांसपेरेंट और फेयर था, बड़ी हिम्मत चाहिए। और मैं नफीसा की जरूरत की दाद देता हूँ। आप देखते हैं कि रबर स्टैंप है, भाई रबर स्टैंप क्या है, उसके तो रजा रब्बानी साहब चेयरमैन थे, और हम ये कह रहे थे कि पिछली दफा भी मुतफिका तौर के ऊपर थे। रब्बानी साहब सरापा एहतजाज रहे थ्रू आउट सर कि कोई आता नहीं है, चौधरी निसार नहीं आते। तो क्या आपके ख्याल में इनके आने से वो रेगुलर हो जाएंगे सारे लोग, एक चेयरमैन? नहीं, देखिए आप सर इनके 100 गुनाम अगर बात है, यूसुफ रजा गिलानी समेत इन लोगों ने पार्लियामेंट को बहरहाल बेवकत नहीं किया। So that much must be appreciated। देखिए बेवकत करने वालों में ज्यादा रोल तो तहरीक इंसाफ वगैरह का है। मैं ये कहता हूँ कि सारे पार्लियामेंटेरियन बशमूल हमारे लोगों को पार्लियामेंट में आना चाहिए, लेकिन ये जस्टिफाई करने के लिए जो कुछ बलूचिस्तान के अंदर हुआ, हमने जब पूछा है ना, एवरी टाइम हमने पूछा कि वज़ीर आज़म क्यों नहीं आते, वज़रा क्यों नहीं आते, यकीन मानिए हमें ये हमेशा कहा गया कि वो बहुत मसरूफ है, वो काम कर रहे हैं। मैं इसको कभी भी कंट्राडिक्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ आना चाहिए, वो जरूर। वक्फे से पहले मैं आपके लिए सवाल छोड़ूंगी कि ये जो बात कर रहे हैं कि एवरीबडी इज अनइक्वल बिकॉज एप्लीकेबिलिटी नहीं है, आपको नहीं लगता कि ये जो साजिशें हैं, या जिन्नात हैं या फरिश्ते हैं या जो भी बलाए, ये शायद टल जाती या शायद डिले हो जाती अगर मफरूज़ा, अगर मियाँ साहब ज़ात का इशू ना बनाते अभी तक कि भाई मुझे क्यों निकाला, इफ़ ही स्टेप्ड असाइड और ये एक प्रोसेस बड़ा स्मूथली हो जाता, तो ये टकराव, ये साजिशें, माहौल जो आज है ये ना पनपता। एक वक्फे के बाद इसका जवाब दीजिएगा। स्टीव दोस्तों न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जनरल साहब से बात कर रहे थे कि अगर पहल वज़ीर आज़म ही इस मुल्क का करता, कानून की अमलदारी करके उस पर सवाल ना उठा के, तज़हीक ना करके इदारों की, जज साहिबान की, इस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की, तो शायद कहीं ना कहीं हम कहते कि भाई पहला कदम रख दिया गया। जनरल साहब मुझे बताइए कि ना अहल वज़ीर आज़म जब एक शहाना प्रोटोकॉल के साथ एहतसाब अदालत में पेश हो सकते हैं, जब राइवेंट के अंदर बरक्स उसके कि ही इज़ नो मोर अलाउड टू हैव द प्रोटोकॉल जो उनके राइवेंट स्टेट के ऊपर लगी हुई, और पर्सनल जो प्रोटोकॉल और उनकी गार्ड्स हैं,
اس سب کے باوجود اگر یہ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں تو پھر آج کل جو پور صبح سے شام تک شور مچا ہوا تھا کہ کیوں ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے مشرف کے پاس جبکہ وہ ایک غداری کا کیس اس کے اوپر چل رہا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا بھی ہو رہا ہے تو پہل آپ ہی کہیں سے کر دیں. دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں رول سب کے اوپر اپلیکیبل ہو، لا بھی ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر پرویز مشرف از ان دی ڈاک، جو کہ ایک چیف تھا، جو پریزیڈنٹ تھا، چیف ایگزیکٹو تھا، ہی از ناٹ ان اے کمفرٹیبل پوزیشن. کیسز ہیں جہاں اس کو لیگل کوریج نہیں ملا ہوا، وہاں وہ آنسریبل ہے. ناؤ آئی تھنک دس از ویری مچ اے گڈ اکاؤنٹیبلٹی جو کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر آف اے کنٹری جو تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنا، اس کے اوپر کورٹ نے پاناما کا سلسلہ شروع کیا اور اینڈ کے اوپر اقامہ پہ نکالا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دوسرے دن وہ سامان اٹھا کے باہر نکل گئے. اگر وہ تحفظات کا اظہار کرتا ہے تو اس سے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہر آرڈر کے اوپر دیکھیں درجن تحفظات کا اظہار ہے کہ سو موٹو کیسز سنے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں، جو لوگ وائلیٹ کرتے ہیں ان کو پنش ہو رہی ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے. اور اگر پرائم منسٹر آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں 2 ڈزن ٹائم کورٹ میں گیا، مریم بی بی وائلیٹ نہیں کر رہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ تو ان کے ساتھ بڑی نرمی برتی گئی ہے؟ نہیں، کوئی نرمی نہیں برتی ہے، نرمی برتی جا رہی ہے، خارج کر دیے وہ بچوں سمیت. دیکھیں آپ یا تو آپ جج بن جائیں خود. دیکھیں نا، آپ اور میں اگر ہم ایک جج ان کو جب نکالتا ہے تو ہم کہتے ہیں بلے بلے، ویری گڈ ڈیسیژن. جب وہ کہتا ہے کہ اوکے اس کے اندر کنٹیمپٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی بڑی نرمی برتی ہے. ہمیں ڈوئل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پرائم منسٹر ان دی ڈاک ہے اور ایکس پریزیڈنٹ، مائی کوسچن جنرل صاحب کہ اگر ایک چھوٹا فار انسٹنس چھوٹی بہن اگر گالی دے، کچھ ایکسیپٹیبل گالی دے سو ٹو سے، اس کو آپ اس کی پٹائی کر دیں، مگر بڑا والا بیٹا جو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہو اسے آپ کے اوکے بیٹا ہے. اس کا ججمنٹ کس نے کرنی ہے؟ عدلیہ نے کرنی ہے. پرنسپل آف لا، ایکوالٹی آف لا عدلیہ نے کرنی ہے نا. دھجیاں اڑ گئی. تو آپ عدلیہ کو کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ وہ سوال اٹھا رہی ہوں. ایبسولوٹلی وائی ناٹ. نہیں تو کیا عدلیہ کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب کا میرا سوال تھا کہ گلا کیوں ہے جب میاں صاحب جو انوارنٹڈ پروٹوکول یوز کرتے ہیں تو اس کے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے اوپر ڈکٹیٹر کی کیا گلا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اکراس دی بورڈ رول آف لا نہیں ہے یا لا اپلیکیبل اس لیے نہیں ہے کہ جو پاناما کے اندر تھے انکلوڈنگ عمران خان وہ صادق اور امین ہے. اگر نواز شریف یہ کہتا ہے کہ میرا تو نام نہیں تھا، آپ نے کیس شروع کیا، پرے کچھ اور تھی، آپ نے مجھے کرتی ہے، تو اس کا یہ رائٹ بنتا ہے نا لیگل، جیسے آپ کا ہے جیسے میرا ہے. ہمیں اب یہ تو نہیں کہ ہم فوری طور پہ اگر انہوں نے کیا تو انہوں نے پی ایم ہاؤس چھوڑ دیا، وہ جی آئی ٹی میں ایز اے سٹنگ پرائم منسٹر پیش ہوئے. اس کے علاوہ بچوں سمیت وہ عدالت کے اندر کٹہرے میں. ابھی ہم کیا چاہتے ہیں باہر کھڑے ہوئے جب وہ کنوکٹ نہیں ہوا تو گولی مار دی جائے؟ اس میں میرے خیال ہے یہ بھی ایک پرابلم یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری جو ساری ڈسکورس ہے مہر وہ بڑی ایک پرسن سینٹرک ہو گئی ہے. لگ کیوں رہا ہے کہ جی آج اگر میاں نواز شریف کو آپ مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے سسٹم سے باہر کر دیں تو سب جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. ایبسولوٹلی نہیں ہوگا، جو نہیں ہوگا مطلب پہل کہاں سے کریں؟ میرا یہی تو سوال ہے سر. آپ دیکھیں وہ بریگیڈیئرز کے اور میجر جنرلز کے جو ہو رہے ہیں کورٹ مارشلز، ان کی تو خاموشی پس پردہ سب کچھ ہو جاتا ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی گاڑی آگے دھکا ہی نہیں چلتا. سیاستدانوں کو پکڑو تو ہی کرائز فاؤل، ہی کرائز پولیٹیکل وکٹمائزیشن. زرداری صاحب کی بیکنگ کا کہا جاتا ہے راونوار صاحب کو. لائل میں پوری ایڈمنسٹریشن چپ ہے. اے ڈی خواجہ جب کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی بھی ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خط پہ خط لکھے جا رہے ہیں. پہل کہاں سے کریں؟ ایوریبڈی ہیز لاجک، ایوریبڈی ہیز اے ریزن. دیکھیں پہل سب سے امپورٹنٹ چیز تو میرے خیال میں یہ ہے جنرل صاحب سے پوچھی تھی، شاید پہل سویلین گورنمنٹ کے وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو کو شاید کرنی چاہیے تھی. لیکن کی چیز ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ اگر آپ کو ایشوز ہو رہے ہیں، گورننس کے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سسٹم کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. آپ نے جو بھی ریفارم کرنا ہے، لیکن یہ تو ہو رہا ہے نا کوسچن آج کل، یہ تو ڈیبیٹ چل رہی ہے نا کہ یہ سیاستدانوں سے نہیں چل پا. ہم تو نہیں چلاتے کہ وہ تو الٹرنیٹو قابل قبول ہی نہیں ہے. لیکن اس سسٹم کے اندر ریفارم کرنا. ساری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 450 لوگوں کی کمپنیز تھی نا یہ پاناما کے چکر میں آئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز کمپنیز کوئی وائلیشن نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل جو فائنانشیل سسٹم ہے اس کا حصہ ہے، انلیس آپ نے غلط پیسہ بھیجا ہو تو. یہ باقی ہم نے کبھی ڈسکس نہیں کیا بھئی وہ کون ہے، ان کی لسٹ بتائیں، وہ کیا کرتے ہیں، ججز انوالو ہیں اس کے اندر.
ہم کیوں ایک 1% جیسے فات کہہ رہے ہیں نواز شریف اینٹی نواز شریف. I think we should not waste time on these things. They are in the court. We trust the courts. They will take the decision. نواز شریف کی ذات کے حوالے سے بات نہیں, مگر نفیسہ شاہ صاحبہ the problem is کہ جب گورننس کے اوپر سوال اٹھ جائیں تو جو فہد کہہ رہے ہیں, at least I think in today's time and age, وہ تو ناقابل قبول ہے. We are not going to be accepting martial law here. Let's not debate about that. مگر ہو کیا رہا ہے, ڈرائیونگ سیٹ میں ہے کوئی اور, کنٹرول پیچھے کسی اور کا ہے, اور وہ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور جینوئن گریونسز ہیں اس سائڈ. فیض آباد دھرنا واز اے پرائم ایگزامپل. آپ نے دیکھا کیا ہوا آج کی رپورٹ میں, عدالت میں بتایا گیا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ان کو کسی پوائنٹ پہ نہیں روکا, اور پھر جب وہ آ کے بیٹھ گئے فیض آباد کے اوپر, کوئی انیشیٹو یا پہل نہیں کی وفاقی گورنمنٹ نے کہ ان سے رابطہ کیا جائے, ٹل آف کورس پانی اوپر آ گیا تھا سر سے. سو اگین یہ چیزیں کس کو کمزور کر رہی ہیں؟ پہلے تو میں اس پریمس کو بالکل چیلنج کروں گی کہ صرف میاں نواز شریف کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی, ان کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, وہ وی آئی پی ہو رہی ہے. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. اس وقت آپ کی سندھ کابینہ اگر دیکھیں 80% کابینہ جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ریفرنسز یا کیسز ہوں گے. آپ آفیسرز دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں, سوے ابھی کل میرے ڈسٹرکٹ میں ہوا ہے نیب ریفرنسز کا, ہر ایم این اے ایم پی اے کے اوپر انہوں نے انویسٹیگیشنز کی ہوئی ہیں. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف میاں صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. سندھ تو پچھلے 10 سال سے یہ بھگت رہا ہے اور فیس کر رہا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. اس پہ مجھے کیوں نکالا بڑا معصومانہ طریقے سے کہ ہاں جی وہ اٹھا کے اور سامان جو ہے وہ چلے گئے کوائٹلی نہیں جائے. آج تک 20-20 ہزار لوگوں کے اجتماع کر کے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو بغاوت کروں گا اس سسٹم. انہوں نے بغاوت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں اس سسٹم کے خلاف. تو وہ تو باقاعدہ ایک مہم چلا رہے ہیں. اور آپ اس کے برعکس گیلانی صاحب کا آپ دیکھیں کہ سیم سٹوری ہے. وہاں میاں صاحب کا کیا رول تھا, اور گیلانی صاحب ایک ڈگنیٹی کے ساتھ وہ گھر چلے گئے اور وہاں بیٹھے رہے, اور انہوں نے وہ بار بار جا کے کہا میں پی ایم آئی پی ایم, لیکن کنوکشن ہو گئی نا. لیکن اس کے بعد کنوکشن ہو گئی نا, اس کے بعد مجھے کیوں نکالا والا تو نہیں سسٹم چلا نا. مجھے کیوں نکالا 20-20 ہزار کے اجتماع بالکل ڈیفرنٹ ہے. نواز شریف ایک بہت بڑی پارٹی کا ایک لیڈر ہے. ہماری پارٹی چھوٹی ہے, نہیں, ہماری قربانیاں چھوٹی ہیں. زرداری صاحب کے پاس کنٹرول تھا, لیڈر پارٹی کا زرداری صاحب تھے. دیکھیں گیلانی صاحب پہلے کسی کو 5 سال انہوں نے جیل میں کاٹے, زرداری صاحب نے 10 سال جیل میں کاٹے. آپ کہتے ہیں کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی ہے, ہر چیز اور کوئی چیز پروف نہیں ہوئے. تو آپ کورٹس پوچھیں گے نا, it's up to the courts to ask. جب نواز شریف کے کیسے میں بھی کورٹس کریں گی نا, پوچھیں. ہاں کر رہی ہیں, لیکن مجھے کیوں نکالا. دیکھیں ایشو یہ نہیں ہے. Can you deny that کہ یہ ایسٹس کدھر سے بنے؟ آپ نے کہا ہمارے نہیں ہیں, پھر آپ نے کہا یہ ہمارے ہیں. وہ تو آپ کہتے ہیں کورٹ کرے گی. ان کے سرے کا بھی نہیں, ہو کے بھی ان کا نہیں ہے, آپ کے مے فیئر آپ کے ہو کے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہاں سے آئے ہیں. مے فیئر کو تو وہ کون کر رہے ہیں؟ 10 قسم کی کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ. بیگم کلثوم نواز کچھ اور کہتی ہیں, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں میرے تو کچھ بھی نہیں ہے, ٹی وی پر ساری دنیا نے سنا ہے, اور دونوں حمزہ جو دوسرا بھائی ہے وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. وقفہ اور اس کشمکش کا فائدہ کہیں 2018 کے الیکشنز میں سو ٹو سے the new face of بریلوی پالیٹکس خادم رضوی صاحب یا دیگر ایسی فریکشنز تو نہیں لے جائیں گی جس طرح ہم نے بائی الیکشنز میں بھی دیکھا. ایک وقفے کے بعد جج, جیوری اور ایگزیکیوٹر بننا چاہتے ہیں اپنے طور پہ, اور اپنے گریبان میں ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا فرق ہے. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے 10 نیوز. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. فہد مجھے یہ بتائیے گا, انگریزی میں کہا جاتا ہے کالنگ سم ونز بلف. تو جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بیانیہ ایکسپوز ہو جائے گا پی ایم ایل این کا, مشرف صاحب کو نہیں واپس لے کر آئیں گے, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ خادم حسین رضوی کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز نہ فراہم کر کے بڑا ایک بہت واضح پیغام دے رہی ہے آئی ایس آئی اور آئی بی؟ فار انسٹنس ٹو آج آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا عدالت نے کہ یہ انسیٹسفیکٹری رپورٹس ہیں. کیا آپ پریمیئر ایجنسیز آف پاکستان دنیا میں سراہا جاتا ہے اور آپ کو کوئی ڈیٹیل نہیں پتہ, یہ تو کوئی عام صحافی بھی فرنش کر کے لے آئے رپورٹ ایسی؟ سوال تو اٹھتا ہی ہے آج کے بعد, اور میرا خیال ہے اسی لیے جج صاحب نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں اتنی اسکیچی کیوں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری طرف بھی یہ ایشو اٹھتا ہے جو بار بار کہ جناب جہاں روزانہ کنٹیمپٹ نوٹسز لگ رہے ہیں
وہاں پہ رضوی صاحب نے جس طرح کا کنٹیمپٹ کیا اور ریپیٹڈلی کیا, اس پہ بھی کوئی نہیں اٹھایا جا رہا. تو ظاہر بات ہے جہاں پہ وہ پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ کچھ جگہوں پہ لوگوں کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ہمارے ادارے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ان کا کہیں نہ کہیں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو اوور آل پورے سسٹم کے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی رگوں میں پھر وہ زہر کی طرح دوڑتا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ. خادم حسین رضوی اس کا بڑا اچھا اگزامپل ہے, جو انہوں نے ساری دنیا کے سامنے جو کچھ کیا, لیکن آج تک چاہے وہ عدالت ہو, چاہے وہ ایگزیکٹو ہو, چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو, وہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اس پہ ہم کیا کریںگے تو کر سکتے ہیں. یا طلال اور دانیال سو ان سب کے اوپر توہین عدالت لگ سکتی ہے فار بینگ کانڈیسینڈنگ, مگر وہ جو انہوں نے کہا جو سوشل میڈیا پہ ہے, جو گالیاں بکی, بلکہ وہ اس کے حوالے سے باہر ججز کے ہاتھ بھی کانپ رہے ہیں, اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا جا رہا. دین وائی شوڈ وی ایکسپیکٹ, سوال یہ ہے کہ بھائی یہی پھر وہ سوال اٹھتا ہے نا. دیکھیں جب وہ میرے پہ یا آپ پہ ہاتھ ڈالیں گے فار سم ریزن, تو میں اور آپ تو چیخیں گے کہ جناب ہم کیا سافٹ ٹارگٹس ہیں, ہم کیا, جو کمزور ہے اس پہ ہاتھ ڈال دو, جو تھوڑا سا طاقتور ہے چاہے وہ اس کے پاس کوئی ریاستی طاقت ہو یا کوئی اور طاقت, اس کو نہیں چھیڑنا. تو وہ سسٹم تو پھر آپ کا سارا. مگر فہد, بفور آئی کم آن ٹو نفیسہ صاحبہ, ڈو یو تھنک کہ اس ایلیمنٹ کو استعمال کیا جائے گا 2018 الیکشنز کے اندر؟ آپ نے دیکھا تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مارجنز پیپلز پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے لاہور کے بائی الیکشن میں, پشاور کے اندر, اینڈ اگین وہ جو لاؤڈ سپیکرز پہ باتیں ہوئیں, جو پوسٹرز تھے, جو ایک نیریٹو تھا, الیکشن کمیشن اگین بے بس دکھائی دی. ڈو یو تھنک کہ یہ اس کو الیکشن لائک دا سنجرانی آپشن, دس از آلسو سم تھنگ اپ سمبڈی؟ دیکھیے وہ آپشن تو آلریڈی آ گیا, بائی الیکشنز میں آیا, اس نے ووٹ لیے اور اس نے یہ ثابت کیا کہ ایک کلوز الیکشن میں وہ ایک ڈیسائسو رول پلے کر سکتے ہیں, کلوز الیکشن ان کا ووٹ توڑنے میں. ہاں کچھ جگہ پہ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹ بھی توڑا ہے, لیکن جہاں پہ اگر وہ 8, 10, 12, 15, 20 ہزار ووٹ لے رہے ہیں اور نمبر 3 پوزیشن پہ آ رہے ہیں, تو کلیئرلی ان کا رول تو ہے. بڑا سوال یہ ہے کہ 2018 کے جو جنرل الیکشنز ہیں, اگر ان کے ڈائنامک کچھ ڈفرنٹ ہوئے تو پھر یہ نیگلیجبل ہو جائے گا. بٹ لائک دا سنجرانی آپشن, یہ ایک آپشن ہے جو نکال کر سائڈ پہ رکھا ہوا ہے, وہ کسی ٹائم بھی استعمال ہو سکتا ہے. سو نفیسہ صاحبہ, کیوں نہ مانا جائے مریم بی بی کو جب وہ کہتی ہیں, اور کل ہی قابل کے, کہ بھئی پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا وہی ہوگا جیسے آپ نے عمران خان کو ووٹ ڈالا ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارا نیریٹو تھا. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ایم ایل این اور عمران خان کے لیے یہ کہا تھا کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, کیونکہ یہ دونوں کہیں نہ کہیں ایکسٹریمسٹس کہ ان کے تانے بانے. آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف نے طالبان کو مخاطب ہو کے کہا تھا ہماری طرف نہ آئیں, اور ڈائیلاگ کی بات کی تھی. اور اسی طریقے سے عمران خان کے بھی بہت, ابھی جو سمیع الحق صاحب کو انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو الیکٹ کرا دیں, اور آج تو عامر لیاقت خان سے بھی جا کے انہوں نے پھر سے دوستی کر لی ہے. یہ تو لیکن ہیٹ اسپیچ میں تو ان کا رول رہا ہے. بلاسفیمی ہنٹنگ کے جو ڈھنڈورے پیٹنے میں سے یہ بھی ایک ہیں, اور بہت ان کا ایک کنٹروورشل رہے ہیں ان کے پروگرامز. تو ایک سکے کے دو رخ تو ہم کہتے تھے ان دونوں جماعتوں کے لیے. آج مریم بی بی نے ہماری, اچھی بات ہے کہ ہماری کیچ فریزز وہ لے گئی ہیں. ہم نے بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کیا اس حد تک کہ سینٹ الیکشنز میں, اور اس کا میں نے جیسے مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم ایک توازن لے کے آئیں. سینٹ تک تو روک دیا, جس طرح بلاول کہتے ہیں روک سکو تو روک لو کا جواب ہم نے سینٹ میں دے دیا. پنجاب میں آن گراؤنڈ آپ یہ دے سکیں گے کہ نہیں, دیٹ اسٹل سم تھنگ جو بہت سے اینالسٹ جو ہیں ڈونٹ سیم, یو ڈونٹ لک. دیکھیں ہمارے سندھ کا کوئی ایسا ماڈل ہی نہیں ہے. بی بی میں جب جاتی ہوں پیپل سے کہ یار اگر نواز ہو تو ووٹ دے دیں, ایٹ لیسٹ ادھر کام تو ہو رہا ہے, ادھر ڈیولپمنٹ تو ہو رہی ہے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو آفر؟ ٹھیک ہے, دیکھیں نا ہر کسی کے پاکٹس آف سپورٹ ہیں. ہمارے پاکٹس ہیں مختلف, ابھی بلوچستان میں پاکٹ آف سپورٹ ہے, کے پی میں ہے, ہو سکتا ہے ساؤتھ پنجاب میں نکل آئے جب جوڑ توڑ والی سیاست وہاں ہوگی. تو یہ کہنا سندھ میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, وہاں بھی تو ڈیلیوری. یہ کیا بات ہے, جو کر لو, ادھر ہسپتال دیکھ لو, ادھر ایجوکیشن سسٹم دیکھ لو, ہیلتھ سسٹم دیکھ لو. یہ غلط انالیسس ہے. یعنی کہ وہاں صرف آپ بے نظیر اور ایموشنلزم کی بات کر رہے ہیں, اور پنجاب میں پریکٹیکل. دیٹ از ناٹ ٹرو. سندھ میں ڈیلیوری, ان کے پاس جالا نہیں ہے, سندھ میں ڈیلیوری ہوئی ہے, ڈی این اے نہیں ہے سڑکوں پہ نکلنا, ان کا ڈی این اے نہیں ہے. آپ کا تھا کہ آپ کے لیے نہیں نکلتا تو وہ گھر بیٹھ جاتا تھا. لوگ بھی پریگمیٹک ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو جتنا ڈیلیور کیا ہے کس نے کیا ہے,
پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے. یہ آپ الگ سٹینڈرڈز نہیں. I am sure you have, مگر ہم آگے سے کبھی جاتے ہیں نا, میرے رگوں میں ہے ہماری, ہم سیاست عوام سے ہم ملتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے وہ سٹینڈرڈ پر, آپ والے سٹینڈرڈ پر نہیں ہوگا سندھ میں ڈیولپمنٹ, لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اگر سندھ میں کچھ ہوا ہے ان 10 سالوں میں تو وہ پیپلز پارٹی کے توسط سے ہوا ہے. نون نے کیا ڈیلیور کیا ہے وہاں پر؟ پورا ایک میٹرو کا سیٹ اپ دیا ہے جو پورا ایجوکیشن بجٹ سے بڑھ کے ہے. سندھ میں 200 ارب روپے انہوں نے میٹرو کو دیے ہیں لاہور میں, اور 200 ارب پورے پاکستان کا ایجوکیشن بجٹ ہے. یہ ان کا توازن ہے. جو توازن جو فیڈریشن یہ بلڈ کر رہے ہیں نا, اس کا یہ ہے ان کی فیڈریشن جو ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے, میں نام نہیں لوں گی, وہ بڑے صاحب کہتے ہیں کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ایمرجنسی ہونی چاہیے ملک میں, اور آپ میٹرو بنا رہے ہیں. ابھی نفیسہ بہن مجھے موقع دے گی تو میں 2 منٹ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آلدو یہ ان کا اپنا معاملہ ہے پارٹی کا, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد اس جماعت کا ٹوٹل مطلب ہے ایک اٹ ہیز بین کنفائنڈ ٹو ناٹ اونلی اے پروونس بٹ چند گھوٹ ولیج اور رورل ایریا کے اندر. یہ دیکھیں نا, یہ پروو ہو گیا ابھی تو پنجاب میں کنفائنڈ ہے نا جی ٹی روڈ. فائن, میں یہ کہتا ہوں ایک تو یہ بات ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارا ایک سکے کے 2 رخ نہیں ہے, جو مریم نے کہا. دیکھیں جب آپ ایک جائنٹ کینڈیڈیٹ آپ نے فیلڈ کیا ہے, پھر آپ ان کے ڈپٹی لیڈر کو جا کے ووٹ دیے باقاعدہ کھڑے ہو کے, اس سے پہلے ایک دوسرے کو چور اور کیا کچھ کہا, اس کے بعد پھر کہتے ہیں آپ کو چور کہتی ہے, سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہوتی ہے, آپ کے خلاف عدالت میں چلی گئی, مگر ووٹ آپ ہی کے اسپیکر کو ڈالتی ہے, ووٹ آپ ہی کے کینڈیڈیٹ کو ڈالتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصولوں کے اوپر آپ کو چلنا چاہیے, آپ زبان سے وہ لفظ نہ نکالیں جو بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے. تو therefore یہ جو ابھی اتحاد عمران خان صاحب اور آصف زرداری صاحب کا ہے, یہ اصولوں کا نہیں ہے, یہ نہ نظریاتی ہے, یہ تو صرف ایک وقت تھا, یہ نیگیٹو پالیٹکس تھی کہ نون کو نکالو, خواہ وہاں سے سنجرانی صاحب آ جائیں یا اپر ہاؤس کی ٹوٹل اینٹ سے اینٹ بجائے. 30 سال سے انہوں نے ججوں کو, جرنیلوں کو, ہر کسی کے کندھے پر سیاست کی, پھر اصولوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں. بہت بڑا فیکٹر ہوگا 2018 کمال ہے کہ اصولوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں. میرا وقت ختم ہو گیا, اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو, میں نیکٹا کر لیجیے کرنا چاہ رہے ہیں. میڈم دیکھیں آئی تھنک آپ جو ایموشنلزم کی بات کر رہی ہیں, مسئلہ اس بار مجھے جو تھوڑا خطرہ لگ رہا ہے نا, وہ یہ کہ ہمارے معاشرہ, ہماری سوسائٹی اور ہماری سیاست اتنی زیادہ ڈیپلی ڈیوائڈ ہو گئی ہے, اتنا فریکچر ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے اندر دراڑ پڑ گئی ہے, اور اس میں سچ جھوٹ فیکٹ سائڈ پر ہو گئے. انفیکٹ میڈیا میں بھی ہم لوگ بھی اتنے ڈیوائڈ ہو گئے کہ جو ڈسکورس ہو رہا ہے, جس کی بنیاد پہ الیکشن ہونا ہے, وہ میرے خیال ہے حقیقت سے بہت دور ہوگا. ایبسلیوٹلی, بہت بہت شکریہ, کیونکہ بہت گلہ کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ نیگیٹیوٹی کے اوپر ہم پھلتے پھولتے ہیں ٹاک شوز میں, مگر کوشش کروں گی آج کے آن اے پازیٹیو نوٹ. ہم لوگوں نے نیکٹا کے چیف کو انٹرویو کیا تھا, بہت 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا, آپ کو پھر ریپیٹ کر کے کسی اور دن سنا دیں گے, ابھی وقت کی قلت ہے, کہ نہ نواز شریف صاحب نے چودھری نثار صاحب کے ہوتے ہوئے بھی پچھلے 3.5 سال کے اندر بورڈ میٹنگ نہیں بلائی, جو 12 سال میں 3 بار بلانی چاہیے تھی, نہیں بلائی نواز شریف صاحب نے. آپ کو یہ بتاتے چلیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ایز پرائم منسٹر ہیز کالڈ دس بورڈ میٹنگ. الحمدللہ یہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ بات کرنی تھی, کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے, اور ساتھ آن لائٹر نوٹ ایز ویل, شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیٹے کی بھی شادی ہوئی ہے ریسنٹلی, نسبتاً کمپیریٹیولی سمپلسٹی کے ساتھ, اینڈ آئی تھنک دیٹس کمینڈیبل. جو اچھی بات ہوتی ہے اس کو سراہنا بھی چاہیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.